تو مختصر وقت واسطے میں دعوت خطاب دیاں گا۔ عظیم خطیب حضرت مولانا پروفیسر صاحبزادہ ابو بکر جمیل صاحب، انہاں تو بعد مہمان خطیب دے نال ایک مہمان نے 5 منٹوں گفتگو کرنگے اور پھر حضرت دا خطاب انشاءاللہ شروع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزی ونفخی ونفسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی، جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ننے منے پیارے بچوں، سفید ریش میرے محترم بزرگوں اور معزز علماء کرام، سب تو پہلے میں دعا کرانگا اللہ رب العزت اج دا اے مختصر پروگرام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت دے اظہار دا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے، اور جنہ احباب نے اس پروگرام دے اندر کسی بھی طرح حصہ لیا ہے، اللہ انہاں دا اے حصہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اصل خطاب تے بلبل قرآن خطیب پاکستان فضیلت الشیخ حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب دا ہوئے گا۔ میں صرف اپنے قائد محترم حضرت علامہ زکریا قصوری صاحب دے حکم دی تعمیل دے اندر چند باتاں 5 7 یا 10 منٹ دے اندر تواڈی گوش گزار کرنیاں نے۔ اللہ کو دعائے اللہ ساڈا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دی رفت، انہاں دیاں بلندیاں، انہاں دا اندازہ صرف اس بات تو لگا لو کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے نے تے فرض نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ دے حضور سجدے دے اندر نے تے اے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دے نال لاڈ کر دے پے نے۔ حالت نماز دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ نال لاڈ کر دے پے نے، اور پیار کر دیاں میرے مصطفیٰ دی کمر تے سوار ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سجدے دے اندر تسبیحات پڑھ رہے ہیں،
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਜਦਾ। ਸਜਦੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਮਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ کہ میں سجدے تو سر اٹھاواں گا کہ میرا شہزادہ زمین تے گر نہ جائے، انہوں چوٹ نہ لگ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اندر سجدہ لمبا کر دیتا ہے، اپنی مرضی دے نال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی کمر تو نیچے اترے نے تے پھر میرے مصطفیٰ نے سر اٹھائے۔ وہ جی دے احترام اندر، جی دی محبت اندر، جی دے پیار اندر کائنات دے امام اپنا سجدہ لمبا کر دیندے نے، او دی عظمت او دی شان دے کیا کہنے ہوں۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس خطبے دی اہمیت، ایدہ مقام، ایدی فضیلت اتنی زیادہ کہ جدوں جمعہ دا خطبہ ہو رہا ہوئے سامنے جتنے سامعین نے آپس اندر گفتگو کر سکتے نہیں، کسے نو کسے عمل تو روک بھی نہیں سکتے، ہمہ تن گوش ہو کے صرف خطیب دی بات نو سننا اور خطبہ سننا فرض ہے۔ تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے، سامنو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ رنگ دے کھلے پائے نے، کیا منظر ہوئے گا سرخ و سفید رنگ دے انمول موتی جنت دے شہزادے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ رنگ دے جوڑے کھلے پہنے نے تے مسجد دے اندر داخل ہو رہے نے، اپنے نانے دی طرف آ رہے نے، نانے نہ محبت دا اظہار کرنے واسطے مسجد نبی اندر آ رہے نے، اور چل دیاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے گر جاندے۔ تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جاری نہیں رکھیا، بلکہ اپنا خطبہ اسے موقع تے روک کے میرے مصطفیٰ ممبر تو نیچے اترے تے دوڑ کے اپنے شہزادے نو اٹھایا تے سینے دے نال لگا لیا۔ میرے آقا تے اپنے شہزادیاں دا زمین تے گرنا بھی برداشت نہیں کر دے سی، او ظالم او ملعون میرے مصطفیٰ دے نہ شہزادیاں دا خون کے میں زمین تے گرانا گوارا کر گئے۔ اور میرے بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے نہ لگایا تے ممبر تے آ کے بیٹھ گئے اور فرمایا میرے رب نے سچ کیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تواڈے مال اور تواڈی جان تواڈے واسطے آزمائش نے۔ فرمایا میں اپنے نواسیاں نو گردیاں ویکھ کے برداشت نہ کر سکیا، مینوں خطبہ روک کے انہاں نو اپنے سینے نہ لگانا پے۔ اے پیار اے محبت، کئی واقعات، بے انتہا محبت، بے انتہا پیار، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے او شہزادے نے کہ جنہ دی گردن تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر بوسہ دیا کر دے اور فرمایا کر دے کہ اے میرے نواسے نے اللہ دے رستے اندر شہید ہونا ہے، انہیں اللہ دے رستے اندر قربانی پیش کرنی ہے۔ کئی ظالم اج اٹھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہادت دے اعتراض اٹھاندے نے، اللہ دی قسم وہ میرے حسین دے بارے اعتراض نہیں اٹھاندے، وہ اپنے ایمان تے اعتراض اٹھاندے نے۔ جڑا میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سفر شہادت تے اعتراض اٹھاندا ہے، وہ سفر شہادت تے اعتراض نہیں اٹھاندا ہے، وہ اپنے ایمان تے اعتراض اٹھاندا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سفر شہادت بھی مبارک ہے تے آپ دی شہادت بھی مبارک، اور جیڑا اس بات نو تسلیم نہیں کردا اللہ دی قسم مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام واسطے، دین دی سربلندی واسطے اپنا آپ نہیں اپنا خاندان قربان کر دیتا ہے، اور عالم اسلام نو یہ پیغام دیتا ہے کہ عظمت شان کتنی بھی بلند کیوں نہ ہوئے، جدوں موقع دین اسلام دی سر بلندی دا ہوئے تے اپنی جان دے نذرانے پیش کر دینے۔ اور صبر دی انتہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرفوں، اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ محبت دا اظہار تے اسی ساری کرنے ہیں کہ تے اللہ سانو انہاں دی سیرت اپنان دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نماز دا اہتمام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھو۔ آخری لمحات دشمن دی طرفوں تیر چل رہے نے، اس کیفیت دے اندر بھی نماز نو لیٹ کیتا نہیں، اللہ دے سامنے سر سجدے اندر ہے تے اسے کیفیت دے اندر دنیا تو ٹر گئے، اور یہ پیغام دے دیتا ہے کہ جنگ دی کیفیت دے اندر بھی نماز نو لیٹ کرنا نہیں، اللہ دے سامنے سجدے نو لیٹ نہیں کرنا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرن لگا۔ پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار واقعات سیرت دے جنہ تو بے شمار سانو نصیحتاں مل دیاں نے۔ ایک دن مہمان گھر اندر آئے نے، اور مہمان نواز بڑے سی میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے غلاماں نو نوکراں نو کہا جلدی نہ انہاں واسطے کھانے دا اہتمام کرو۔ خادم جلدی دے نال کھانے دا اہتمام کر رہے نے، دوڑ رہے نے، بھج رہے نے، آ رہے نے، جا رہے نے۔ ایسے کیفیت دے اندر ایک خادم ہاتھ دے اندر سالن دا جناب برتن پکڑے ہے تے ہلکا جہا ٹھیڈا لگا، گرم گرم سالن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم تے گرے ہے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے دے نال اس خادم وال ویکھ دے نے۔ خادم نے فوراً اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ لئی، پڑھن لگا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ والے تے اپنے غصے تے قابو کرنے والے ہوندے نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنیا، اسے وقت غصہ ختم ہو گیا۔ اگلی جناب آیت دا ٹکڑا پڑھیا والعافین عن الناس، اللہ والے تے لوگاں نو معاف کرنے والے ہوندے نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ انہیں اگلی آیت دا ٹکڑا پڑے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرن والے نو پسند کر دینے، اللہ نیکیاں کرن والے نو پسند کر دینے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے جا میں تینوں آزاد پیا کرنا۔ غلام نے سالن گرائے ہے، تکلیف پہنچائی ہے تے بدلے اندر میرے حسینوں نو آزادیاں عطا پہ کر دینے۔ اے وے قرآن نہ محبت، دین اسلام نال محبت، ہر کردار نو اپنا کے بکھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج تے میں اپنے سگے پرا نو معاف کرنے واسطے تیار نہیں، اپنی سگی جناب بہن نو تیار نہیں معاف کرنے واسطے، سگے چچا تائے نو معاف کرنے واسطے تیار نہیں۔ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے اپنے آپ نو تکلیف پہنچان والے نو بھی معاف کر دیتا ہے، دشمنانو بھی معاف کر دیا کر دے، تو اپنے انو معاف کرنے واسطے تیار نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت دا اظہار تے کرنا وا، انہاں دی سیرت نو بھی اپنا، انہاں دے کردار نو بھی اپنا، انہاں دے انداز نو بھی اپنا۔ اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا دے اندر جدے نال پیار کردا ہوئے گا کل قیامت والے دن او دے نال ہی انجام ہوئے گا۔ سانو خوشی ہے
سانو اس بات دی خوشی ہے، اس بات دا فخر ہے، اسی حضرت حسین تے حضرت حسن اہل بیت صحابہ نہ پیار کرنے انشاءاللہ کل قیامت والے دن اینا ساریاں دے نال ہی ساڈا بھی انجام ہوئے گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔